قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بہت سعادت مندی کی بات ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیسز کو محفوظ کر دیا ہے. اللہ اس کے رسول کا فرمان اس اسلام کی بیس ہے، اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. تورات کے دنیا میں 4 ایڈیشن مشہور ہیں، چاروں آپس میں نہیں ملتے. ان کی اسٹیٹسٹکس جتنے تعداد ہیں اس میں اتنی تعداد، اس میں اتنی مختلف ہیں. کوئی چیز بے شمار فرق ہیں جو ان کے چاروں کے آپس میں ہیں، جبکہ قرآن حکیم پوری دنیا میں کہیں بھی چھپے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دوسری جگہ پر ہوتا ہے. اور اسی طرح سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف دنیا میں کہیں چھپے گی وہ وہی ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا. مسلم جہاں بھی چھپے گی ویسی کی ویسی. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ صاحب. تو فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس سے مراد اللہ کا فرمان بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. یہ دونوں ذاتیں واجب الطاعت ہیں، ان کی فرمانبرداری کرنا فرض ہے. جو وقت کا حکمران ہے اس کی فرمانبرداری مشروط ہے. جو 5 وقت کا امام ہے اس کی فرمانبرداری مشروط ہے. جو علاقے کے امام ہیں، پیشوا ہیں، علماء ہیں، ان کی فرمانبرداری مشروط ہے کہ وہ امام الانبیاء کے تابع ہو تو ان کی مانی جائے گی. اگر وہ امام الانبیاء کے مخالف ہو تو اس کی نہیں مانی جائے گی. مثلا اگر امام صاحب اگر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے تو آپ ساتھ دیتے؟ آپ ان کی ہر بات کو فالو کر رہے تھے، مگر اگر وہ تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کرتے، آپ ان کو سبحان اللہ کہتے. نہیں بھئی، اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم، اس لیے کہ اب آپ امام الانبیاء کے مخالفت ہو گئے ہیں. اب آپ کی اطاعت ہم نہیں کریں گے. اس وقت تک کر رہے تھے جب تک آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سیم کنڈیشن ہے ساری شریعت اسلامیہ میں. ساری شریعت اسلامیہ میں ہم اپنے مولوی سے پوچھتے ہیں، اپنے امام سے پوچھتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کہیں تنازع آ جائے، آپ کو احساس ہو کہ یہ مولانا یوں کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سیم مسئلہ ہے، تو پھر وہاں فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو. عہد نبوت میں ایک واقعہ ہوا، صحیح بخاری میں ہے. کچھ لوگ، ایک ڈیلیگیشن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک بھائی کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں. کیا کہا؟ ابھی ویسے تو ہمیں بہت عجیب سی بات لگتی ہے. ہمارے تو مولوی اس جملے کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ ہمیں فتویٰ کتاب و سنت کا چاہیے. وہ کہتے تو میرے پہ بے اعتمادی ہے آپ کو؟ جب میرے پہ اعتماد نہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فتویٰ یوں پوچھو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے. یہ نہ پوچھو کیا فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول بیچ اس مسئلے کے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بات سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ پوچھو علماء کیا فرماتے ہیں، یہ نہ پوچھو اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں. آپ نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرا بیٹا اس بھائی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا. شیطان نے ورگلایا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کی. ہم نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اب کیا حل ہو سکتا ہے. اس نے ہمیں کہا کہ 100 بکریاں صدقہ کر دو تو تمہارے بچے کا گناہ دھل جائے گا. ہم نے 100 بکریاں دے دیں.
اب کسی اور صاحب نے بتایا کہ یہ تو جواب ہی غلط تھا، اس کا تو یہ جواب ہے ہی نہیں، بکریوں کا کیا تعلق ہے، اس لیے اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، آپ اب ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی کہ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھ کر چلتے رہو، لیکن اگر آپ کو اختلاف نظر آئے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بکریاں تو آپ کی واپس ہوں گی، وہ تو اس سوال کا جواب نہیں تھا، اور جو آپ کا بچہ ہے اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا پڑے گا اور 100 کوڑے لگیں گے اس کو۔ اس کے بعد حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے کہا، انیس جاؤ اس کے گھر جاؤ، اس کی بیوی سے بات کرو، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا۔ وہ گیا، جا کر بیوی سے پوچھا جی ایسا ایسا کچھ ہوا ہے؟ کہنے لگی جی ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور رجم کر دیا۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عام آدمی کا یہی واجب ہے کہ وہ محلے کے عالم دین سے پوچھے۔ یہاں اپنے عالم دین سے پوچھے، سعودیہ گیا تو وہاں کے عالم دین سے پوچھ لے، وہ تو عام آدمی ہے، اس کو تو معلوم نہیں شریعت کے احکام، وہ کیا کرے گا؟ یہاں اپنے محلے والے سے پوچھے گا، اس مسجد میں آئے گا تو اس مولوی صاحب سے پوچھے گا، مکہ چلا گیا تو مکے والے مولوی صاحب سے پوچھ لے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہاں بھی ہو تو تلاش کر کے ہمارے مولوی سے ہی پوچھو، اور وہاں جا کر بھی فون کر کے ہمارے مولوی سے ہی پوچھو، وہاں والے سے پوچھنا ٹھیک نہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ وہ تو عامی آدمی ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس سے نہیں پوچھنا اس سے پوچھنا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ عام آدمی ہے، علماء سے پوچھے، اپنا مسئلہ حل کر لے، لیکن جب اس کو اختلاف نظر آئے تو وہ پوچھ لے کہ بھئی آپ یوں کہہ رہے ہو، آپ ذرا اپنی دلیل لکھ دو، میرے کاغذ پر لکھ دو، وہ لکھ دے گا۔ دوسرے کے پاس آ جاؤ، جی آپ یوں کہہ رہے ہو تو یہ دلیل تو یہ کہہ رہی ہے، وہ اس دلیل کے نیچے کچھ نہ کچھ لکھے گا، یا کہے گا یہ صحیح ہے، یا کہے گا یہ صحیح نہیں ہے، یا کہے گا اس کا مطلب یہ ہے۔ پہلے کے بعد واپس آ جاؤ، جی تیری دلیل میں تو یہ کیڑا نکلا، اس میں تو یہ مسئلہ ہے۔ اب بتانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک کا پارا چڑھنے لگ گیا اور وہ آپ کو اس چکر سے روکنے لگ گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، بس میں نے بول دیا تو حتمی ہو گیا نا، اب کسی اور سے مت پوچھو، کیوں پوچھتے ہو اس سے؟ اور دوسرا آدمی پیار سے محبت سے سمجھا رہا ہے، لاجیکل طریقے سے سمجھا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کامن سینس کی بات ہے کہ کون جو ہے وہ بیس لیس ہے اور کون کسی ریفرنس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس طریقے سے ایک عام آدمی بھی حق کو تلاش کر سکتا ہے، حق کو تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کا حق ہے۔ اگر ایک شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کریں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ علماء سے کوئی ریفرنس نہ پوچھ سکے؟ آپ کا حق ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، جی آپ نے یہ بات کی ہے، اس کی دلیل دو مجھے۔ ہم اللہ کے فضل سے جتنی باتیں کرتے ہیں اس کی دلیل دینے کے پابند ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے، آ کر دیکھنا چاہے، ہم دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اور ریفرنس اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کی باتیں ریفرنس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پہ اس حدیث سے آپ یہ سمجھیں، فرمایا اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے، جبکہ آپ نے جو فیصلہ کیا کہ 100 کوڑے لگیں گے، یہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور 1 سال جلا وطنی کرنی ہوگی، یہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا، اور کیا ہے سنت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو غلط نہیں کرتے، ہے نا؟ تو آپ کی مراد کتاب و سنت ایک ہی چیز ہے، اللہ کی ذات اور نبی کی ذات میں فرق ہے، دونوں کی بات میں فرق نہیں ہے۔ کہا تھا میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا، کیا ہے کتاب اللہ اور سنت کے ساتھ، تو ثابت ہوا دونوں اتھینٹک ہیں، دونوں کی اتھینٹسٹی ایک ہے۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں
دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ ہم نے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. لوگوں نے کہا، اعتراض شروع کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہودیوں نے خاص طور سے، کیونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ کل ادھر نماز پڑھتے تھے، آج ادھر پڑھتے ہیں، آج پھر ادھر شروع کر دی ہے. تو جو نمازیں ادھر پڑھی تھی، اگر یہ قبلہ غلط ہے تو ادھر والی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ انہوں نے اعتراض شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف تقریباً 13 مہینے یا 16 مہینے نماز پڑھنے کی کا حکم دیا تھا. وہ اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جدھر آپ جائیں ادھر ادھر آپ کے ساتھ جاتا ہے. لوگوں کی فرما برداری چیک کرنے کے لیے ہم نے کام کیا تھا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے آپ کو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ یہ لوگوں کی طاعت اور فرما برداری چیک کریں. آپ ادھر جائیں تو ان کو ادھر جانا چاہیے، آپ ادھر آئیں تو ان کو ادھر آنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ان کے اعتراض چیک کرنے کے لیے تو ہم نے کام کیا تھا. اس لیے ان کے اعتراض پر آپ پریشان نہ ہوں. ہم نے جو آپ کو حکم دیا تھا وہ ان کی طاعت اور فرما برداری چیک کرنے کے لیے دیا تھا. پورا قرآن تلاش کر لو، 16 مہینے یا 13 مہینے پہلے ادھر کرنے کا حکم پورے قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ادھر منہ کرنے کا حکم ہم نے دیا تھا، اور قرآن میں وہ نہیں ہے. جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جب حکم دیا تھا تو ان کی فرما برداری چیک کرنے کے لیے دیا تھا، جبکہ وہ حکم جو ہے وہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن سارا کامل ہے، اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور وہ حکم بھی قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حکم ہم نے دیا تھا. تو ثابت ہوا اللہ کے سارے حکم قرآن میں نہیں، سنت مصطفیٰ کے ذریعے بھی اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی بات؟ بعض احکام اللہ کے ہوتے ہیں، نبی کو اللہ حکم دیتا ہے مگر اس کو بطور قرآن نازل نہیں کرتا، اس کو بطور سنت نازل کرتا ہے. ڈائریکٹ اپنے نبی سے فرما دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اس کو قرآن میں لکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں وہ اللہ نے ہی فرمایا ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب بھی آپ بات کرتے ہیں خواہشات سے بات نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی بات وحی ہے، آپ کا فرمان وحی ہے. ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو. کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو انسان کی حالات مختلف ہوتے ہیں. بس اوقات انسان غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے اور تم ہر بات ہی نوٹ کرتے رہتے ہو. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، اس چہرے سے سوائے حق کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی. کوئی حرج نہیں لکھنے میں، لکھ لیا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حالتیں ہیں. کتنی بولو؟ ایک حالت ہے آپ کی بحثیت محمد بن عبداللہ، بحثیت ابن آدم. اس میں جیسے گرمی لگی تو بٹن کھول لیا، قمیص اتار لیا، پیشاب آیا تو پیشاب کر لیا، حاجت ہوئی تو حاجت کر لی، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا. اس حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ وحی کا انتظار کریں کہ وحی آئے گی تو میں کھانا کھاؤں گا، وحی آئے گی تو میں قمیص اتاروں گا. اس کیفیت میں، اس حیثیت سے آپ ضروری نہیں کہ وحی کا انتظار کریں. نمبر 2، آپ کی دوسری حیثیت ہے بحثیت ایک حکمران. بحثیت حکمران اللہ کا حکم یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
کہ لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے فیصلے کرتے چلے جاؤ۔ یہ 3 پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلے پلر کو مدینہ سمجھ لو، دوسرے کو خیبر سمجھ لو، اور تیسرے کو تبوک سمجھ لو۔ یہ تینوں شہر اس طرح لائن میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں تبوک فتح کرنے کے لیے، تو تبوک سے تھوڑا پہلے مدینہ تبوک روڈ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو ایک ساتھی آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ پڑاؤ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا باہم مشورے سے اپنی مرضی سے ڈالا ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹھنا تھا کہیں، ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مدینہ خیبر روڈ کی بجائے خیبر تبوک روڈ پر جا کر بیٹھتے ہیں، شہر کراس کر کے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی، تو یہودیوں کی کمک، یہودیوں کی مدد مدینے سے تو آنی نہیں، آئے گی تو خیبر سے آئے گی، تو ہم وہاں بیٹھے یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ ان کی کوئی مدد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور بیٹھے بھی رہیں گے، دونوں کام ہی ہو جائیں گے۔ آپ نے حکم دیا، وہاں سے اٹھے اور جا کر خیبر تبوک روڈ پر بیٹھ گئے۔ تو یہ دوسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ بحیثیت حکمران، بحیثیت قائد، بحیثیت ایک امیر لشکر، آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں بھی وحی کا انتظار نہیں ہوتا۔ تیسری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حیثیت میں بحیثیت شریعت لے کر آنے والے آپ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی لفظ نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے تو بولتے ہیں۔ کتنی آیات ایسی ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ کتنی آیات ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار نہ فرماتے، خود ہی جواب دیتے رہتے، تو پھر یہ آیات کیوں نازل ہوتی؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اس کا میں جواب بتاتا ہوں۔ تو بحیثیت شارع، بحیثیت شریعت لانے والے، آپ کبھی کوئی لفظ نہیں بولتے حتیٰ کہ آسمان سے وحی نہ آ جائے۔ تو جب اتنی احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ شریعت میں اپنی مرضی نہ چلاؤں، اللہ کے حکم سے بات کروں، تو پھر اس قابل ہیں کہ ان کی ایک ایک بات کو فالو کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ، جو عورت بالوں کے ساتھ بال لگاتی ہے، یا وگ لگاتا ہے، مرد لگاتا ہے، عورت لگاتی ہے، ان پر رب کی پھٹکار ہے، لعنت۔ وہ شخص جو جسم میں سوئیاں چبھو کر، سرما لگا کر، پھول بوٹی یا نام وغیرہ لکھتا ہے، ٹیٹو بناتا ہے، اس پر رب کی لعنت۔ اور یہ لعنتیں اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ایک عورت گئی، واپس آئی، کہتی ہے، حضرت میں نے الف لام میم سے لے کر ناس تک سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے یہ آیت نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ ٹیٹو بنانے والا ملعون ہے، اور جس میں یہ لکھا ہو کہ بالوں سے بال لگانے والا لعنتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، مجھے نہیں ملا۔ فرمانے لگے، لو قرأتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو میری نظروں سے قرآن کو پڑھتی تو تجھے یہ آیت مل جاتی۔ تم نے یہ قرآن میں آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر لعنت کی ہے اور اس کو منع کیا ہے، تو یہ کتاب اللہ میں ہی تو ہے، اور کہاں ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، صحابہ اکرام کا نظریہ ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے بڑے سو کالڈ ریسرچر اور نہ جانے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، وہ شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، مگر
اللہ نے ایسا پکا سکہ بند انتظام کیا ہوا ہے، اس پہ شک کی بات کریں تو پہلی آیت ہی آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں تو ان کی دال نہیں گلتی۔ پھر آ کر ہاتھ صاف کرتے ہیں امام بخاری پر، مسلم پر، ترمذی پر، نسائی پر، ابن ماجہ پر، ابو داود پر، مسند احمد پر، معجم طبرانی پر، اور وہاں آ کر کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہاں پہ ہماری بات بن جائے، کتاب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک بنا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، اور ساری سنت بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ ایک قاری صاحب نے 7 قراتیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 10 پڑھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک ہے، 7 اور 10 قراتیں کیا ہیں؟ یہ 7 اور 10 راوی ہیں، سلسلے ہیں۔ ادھر سے اس نے بیان کیا، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے صحابی سے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر سے اس نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے، صحابی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادھر سے تیسری لڑی ہے، ادھر سے چوتھی لڑی ہے، تو یہ 10 لڑیاں متواتر ہیں، یعنی ہر مرحلے میں کئی راوی ہیں جس کو متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سندوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے، اور حدیث مصطفیٰ بھی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے۔ جب حدیث لکھ دی گئی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کتابیں لکھ دی گئیں، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس سند کی اتنی اہمیت نہیں۔ سند نہ بھی ہو تو چونکہ لکھ دی گئی ہے وہاں تک کافی ہے۔ امام بخاری کی سند کافی ہے، امام بخاری سے لے کر میرے تک سند اگر نہ بھی ہو یاد کسی کو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے قرآن حکیم کی سندیں وہ 10 لکھ دی گئی ہیں۔ اب قاری صاحب سے لے کر اس قاری صاحب تک، حفص عن عاصم ہے یا ورش ہے یا دوسری تیسری ہیں، ان تک ہماری سند ہونا ضروری نہیں، اس کے بعد کی سندیں آج بھی موجود ہیں، وہ بھی راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ بھی راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آج تک جتنے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی، اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے دودھ اور پانی کر دیا۔ آج تک جس نے بھی کوئی گڑبڑ کی کوشش کی فوری پکڑا گیا۔ آج تک سنت بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی، ہی اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک آدمی موٹے پیٹ والا تخت پر بیٹھا ہوگا اور اپنے شاگردوں سے کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فحللوہ، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال مانو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام مانو، اور کوئی چیز نہیں ہے صرف قرآن کو مانو۔ وہ یہ کہے گا خبردار الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے رب نے قرآن بھی دیا ہے اور اسی جتنی سنت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں مجھے اللہ نے دی ہیں۔ اگر آپ کو قرآن میں یہ حکم ملتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو وہ کتنی ہوں گی، اور ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی، اور ہر رکعت میں قیام، رکوع اور سجدہ ہوگا، یہ ساری باتیں سنت مصطفیٰ بتائے گی، قرآن نہیں بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو تو سجدہ ماتھا زمین پر لگانے سے ہوتا ہے، یہ آپ کو سنت مصطفیٰ بتائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی حلال حرام کی ایسی چیزیں ہیں، آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی بھانجی یا بھتیجی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ قرآن میں نہیں ہے، سنت مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گدھا حرام ہے، یہ چوپائے، شیر، چیتا، کتے، بلیاں، یہ حرام ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ سنت مصطفیٰ میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیل کوا حرام ہے، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ سنت مصطفیٰ میں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کی حیثیت صرف قرآن کی تشریح کی نہیں ہے، بلکہ حدیث مستقل ایک شریعت ہے، اور وہ قرآن بھی حرام حلال کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی حرام حلال کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مکمل ایتھینٹک ہے، وہ بھی
کتاب و قرآن کی طرح حرام اور حلال کرتی جس طرح قرآن کرتا ہے. یہ تصور کہ حدیث صرف قرآن کی تشریح کرتی ہے، ایسی بات نہیں. تو یہ جو آدمی بڑے پیٹ والا ہوگا، تختے پہ بیٹھا ہوگا، یہ بات کرے گا. لاہور میں چینیاں والی مسجد ہے، پرانے لاہور میں، اس میں عبداللہ چکڑالوی تھا. یہ اس کی ٹانگیں ماری ہوئی تھی، یہ تختے پہ بیٹھا رہتا تھا. اب ایک آدمی کی ٹانگیں کام نہ کرتی ہو، تختے پہ بیٹھا رہتا تو پیٹ تو بڑا ہو ہی جائے گا نا. پیٹ اس کا بڑا تھا، اور یہ یہی بات کرتا تھا کہ قرآن ہی قرآن ہے، سنت کوئی نہیں. تو وہاں پر پھر جب آپ کے بزرگ آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کہ وہ تختے پہ بیٹھا ہوگا، موٹا پیٹ ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اور لوگوں سے کہے گا صرف قرآن ہی قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو لوگوں نے پھر اس کو وہاں سے نکال دیا. تو اس لیے قرآن بھی ایتھینٹک ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ہی ایتھینٹک ہے. دونوں ذاتوں کی بات میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی ذات میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.